السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ایک سبق ہمارا مکمل ہو گیا، چائے پی کے تھوڑے سے فریش ہو گئے، کچھ بات چیت ہوئی۔ آپ چلتے ہیں اپنے دوسرے سبق کی طرف 11B، اور اس میں ہم نے پڑھنا ہے آیت نمبر 80۔ ایک ہی آیت پڑھیں گے، اور آگے چلنے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ قرآن فہمی کے دوران پیش آنے والے دو اہم چیلنجز ہیں، الفاظ کے معنی کو سمجھنا اور گرامر کو سمجھنا۔ تو الفاظ کے معنی کو ہم سیکھ رہے ہیں اشارات اور فکروں کے ذریعے، اور گرامر ہم سیکھ رہے ہیں ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے۔ ان دونوں چیلنجز کو جو ہے وہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ دوبارہ سے آیا پڑھیں جی۔ دوسرا اشارہ تھا یہاں پہ اس صفحے 11ویں صفحے کے 4 اشارات۔ پہلا اشارہ جاہل اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال۔ آگ صرف چند دن کے لیے، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ دہرائیں، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ میثاق بنی اسرائیل۔ جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل۔ میثاق بنی اسرائیل۔ اور ان شارٹ، جاہل چند دن، قاعدہ میثاق، جاہل چند دن، قاعدہ میثاق، جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ الحمدللہ۔ تو دوسرا اشارہ آگ صرف چند دن کے لیے، بنی اسرائیل کے باطل عقائد، خوش فہمیاں، خام خیالیاں، غلط فہمیوں کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت میں انہوں نے کہا کہ آگ تو ہمیں صرف چند دن کے لیے چھوئے گی۔ تو اسباب، ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ایسی بات اللہ نے کی ہے یا اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ تو اس آیت میں اگر ہم دیکھیں تو دو لائنیں ہیں، اور دونوں لائنوں میں ہمارے پاس صرف 3 الفاظ ہیں جو نئے ہیں۔ کائنڈلی آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے کسی کا مائک آن ہے؟ میوٹ کر لیں، سارے اپنے مائکس کو میوٹ کر لیں پلیز۔ اپنے مائکس میوٹ کر لیں جی پلیز۔ جی، تو 3 نئے الفاظ ہیں، تلاوت کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آن لائن اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ اپنے مائکس میوٹ رکھ کے پیچھے دہراتے رہیں، مائکس آن نہ کریں پلیز۔ میں کر رہا ہوں لیکن وہ پھر آن کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ وقالوا لن تمسنا النار إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً إلا أياما معدودة وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ وقالوا لن تمسنا النار إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً إلا أياما معدودة اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ سوائے چند دن گنتی کے۔ وقالو اور انہوں نے کہا لن تمسنا النار، اس کو 2 مرتبہ دہرائیں، لن تمسنا النار، لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، لن تمسنا النار
ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، الا سوائے ایام معدودہ، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن، گنتی کے چند دن، ایام معدودہ، ایام معدودہ، گنتی کے چند دن۔ گنتی کے چند دن۔ تو یہ لن تمسنا النار، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ لن تمسنا کتنے الفاظ ہیں؟ تین ہیں، لن تمسا اور نا، لن پلس تمسا پلس نا، لن کا معنی ہرگز نہیں چھوئے گی اور نا ہمیں، اور النار جو ہے وہ آگے، تو لن تمسا نا تین الحروف ہیں، تین الفاظ ہیں۔ لن کا معنی ہرگز نہیں، تمسا چھوئے گی، نا ہمیں۔ جی مؤنث والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اگر جہنم میں چلے بھی جائیں تو بس صرف چند دن کے لیے جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کی فیورٹ قوم ہے، اللہ کی محبوب اور پسندیدہ قوم ہے، تو اللہ ہمیں آگ میں نہیں جلائے گا۔ ہماری بھی جو ہے وہ حالات ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم تو خیر، ہمیں اگرچہ ایک سچی جو ہے وہ خبر دی گئی ہے کہ جس نے بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا، حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس کے دل میں رئی کے برابر بھی ایمان ہو، اس نے شرک نہ کیا ہو، تو وہ اتنا ایک دن ضرور جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا۔ لیکن ایسا تو وہاں پر ہمیں بھی نہیں کہا گیا کہ چند دن، ایسا نہیں کہا گیا، لیکن یہ جو ہے وہ ایکسٹرا والا لیول تھا ان کا، بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو بس جائیں گے اور بس ایک چکر لگا کے آگے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو موجود ہے ان کو ہدایت دے، جو چلے گئے ہیں علیہم علیہم، جو ان کے ساتھ اللہ معاملہ کر رہا ہے۔ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں سے بچا کر رکھیں۔ جی ایامن کا مطلب صرف دن ہے یا چند دن ہے؟ یہ جب اس خاص اس میں آ رہا ہے کانٹیکس میں نا اللہ کے ساتھ، تو پھر چند ہے، ادروائز اکیلا ایام ہو تو پھر 2 دن ہوگا پلورل۔ لیکن اس کانٹیکس میں جب یہ آ رہا ہے نا کہ پہلے ہرگز نہیں والا معنی ہے اور پھر اللہ، تو اس وقت پھر اس کا ترجمہ چند کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں جب ہم کہتے ہیں نا تو لا الہ کوئی نہیں، کوئی بھی معبود کسی قسم کا، الا اللہ کے بعد جو ہے وہ پھر بلکہ اس سے زیادہ جو ہے وہ اس سے زیادہ بہتر مثال وہ دوسری ہے جو ہم نے سورۃ العصر پڑھا، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب الذین پلورل کے لیے ہے، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ لوگ تھوڑے ہوں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تو یہ اس طرح کا جو ہوتا ہے کہ جو پہلے بات کی جائے اور پھر اس میں سے کچھ کو ایگزیمپٹ کیا جائے، تو وہ جو ہے وہ اس کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے معنی کسی چیز کے محدود ہونے کا۔ تو ایام کا ویسے معنی جو ہے وہ دن ہے پلورل، وہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، 10 50 100 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب الا ایامن آ رہا ہے تو اس کانٹیکسٹ کی وجہ سے ترجمہ چند دن کا کیا گیا۔ تو اگلا حصہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، قل اتخذتم عند اللہ عہدا، فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون قل اتخذتم عند الله عهدا قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله أم تقولون على الله ما لا تعلمون ما لا تعلمون کہہ دو کیا تم نے لیا ہے اللہ کے پاس سے کوئی عہد کہ ہرگز اللہ خلاف نہیں کرے گا اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر ایسی بات جو تم نہیں جانتے۔ تو قل
ہم پڑھ چکے ہیں قال یقول سے قل، تو کہہ دو اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، اتخذتم کیا تم سب نے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، اللہ کی جانب سے تمہیں کوئی جو ہے وہ ایگریمنٹ ملا ہے اس حوالے سے، عہدن کوئی عہد، کوئی معاہدہ ہو گیا تمہارا، یا اللہ نے تمہیں کوئی جو ہے وہ اس بات کا اقرار دیا ہے یا کوئی خبر دی ہے اس حوالے سے، تو عہد کا معنی وعدہ، فلن یخلف اللہ کہ ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ، کتنے الفاظ ہیں یہ، فلن یخلف اللہ، فا کا معنی پس، یہاں پر ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ کے ساتھ، فا کا ترجمہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے، فا اکیلا اگر اس کو دیکھیں تو ہوگا فا پس، لن یخلفا ہرگز نہیں خلاف کرے گا اللہ اللہ سبحانہ وتعالی، تو اس کو دہرائے دو مرتبہ، فلن یخلف اللہ، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، فلن یخلف اللہ، فلن یخلف اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، عہدہ اپنے عہد کے، ام تقولون، ام کا معنی یا، تقولون تم سب کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے، تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے ثبوت کے طور پر، اس طرح کی کوئی بات تمہیں اپنی کتاب میں ملی ہے، ایسا نہیں ہے، تو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا ایک بڑا سنگین جرم ہے، تو یہ لن کا ترجمہ ہرگز نہیں ہوتا ہے یا ہرگز نہیں، نہیں بھی ہوتا ہے اس کا ترجمہ؟ سمپل نہیں، اس کے اندر تاکید بھی ہے، ہرگز نہیں والا معنی ہوگا، اور میں اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہا تھا، یہ اصل میں ہے اتخذتم، کوشچن والا جو ہم نے پڑھا تھا نا، انتم، تو اتخذتم، تو جو اتخذتم کے شروع والا جو حمزہ ہے، ہم نے پڑھا ہے QC3 میں حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع، یا نہیں پڑھا؟ آپ لوگوں نے تو عربی میں پڑھا ہوا ہے نا، باقیوں نے نہیں پڑھا، تو جو کچھ حمزہ ایسے ہوتے ہیں جو جب ملا کر پڑھے جائیں تو ڈراپ ہو جاتے ہیں، کچھ حمزہ ایسے ہوتے ہیں وہ جب ملا کر پڑھے جائیں تو ڈراپ ہو جاتے ہیں، جیسے اللہ ہے تو اس کے ساتھ واو ملا دیں تو کیا کہتے ہیں، واللہ، وہ اللہ نہیں کہتے، اللہ شروع میں حمزہ جو ہے اس کو ڈراپ کر دیتے ہیں، تو ایسے ہی ہم نے یہ جتنے پڑھے ہیں اسلم کے علاوہ، اسلم والے پیٹرن کے علاوہ باقی جتنے بھی ٹیبلز ہم نے پڑھے ہیں اس میں جو حمزہ والے ہیں، کون کون سے حمزہ والے، اسلم ایک تو ہو گیا، اس کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ ہے اختلف، استغفر اور انقلب، یہ تین پڑھے ہیں ہم نے ابھی تک، تو اختلف، استغفر اور انقلب، ان تینوں کے شروع میں جو حمزہ ہے، اس سے پہلے اگر کوئی دوسرا لفظ آ جائے جس سے اس کو ملا کر پڑھ رہے ہوں تو ان کے شروع میں جو حمزہ ہوتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے پڑھنے میں، ٹھیک ہے، تو اب اتخذتم تھا، شروع میں لگ گیا سوال والا، تو اب اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو وہ بن جائے گا اتخذتم، وہ والا دوسرا حمزہ ڈراپ ہو جائے گا، یہ تو قرآن کا اسلوب ہے کہ یہاں لکھنے میں چھوڑ دیا ہے، ورنہ جو ہے وہ لکھنے میں آتا ہے، قرآن کے اندر جو رائٹنگ سٹائل ہے اس میں تو لکھنے میں بھی نہیں آ رہا، لیکن عام عربک میں اگر دیکھیں گے تو وہاں لکھنے میں موجود رہے گا، پڑھنے میں ڈراپ ہوگا صرف، ٹھیک ہے جی، آن لائن کو بھی یہ بات ساری سمجھ میں آ گئی جی؟ السلام علیکم سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ الہ جو ہے جس کو ملا کے ہم اللہ کرتے ہیں، تو کیا اس میں بھی وہ الہ کا جو الف ہے وہ اسی طرح ڈراپ ہو جاتا ہے؟ اچھا، یہ ویسے اس کو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ اللہ کا نام ہے، اب اس کے اندر دو جو ہے وہ پوائنٹ آف ویوز ہیں، ایک وہی جو آپ بیان کر رہی ہیں اور ایک وہ جو میں بتا رہا ہوں کہ بس اللہ ہی نام ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس میں یہ چیز کی گئی ہے، تو اگر وہ جو آپ بتا رہی ہیں اس طرح سے کیا جائے تو یہ سارا رولز پھر اس میں بھی اپلائی ہو رہے ہیں،
ٹھیک ہے، ویلکم. سوال ان کا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں؟ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اللہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ یہ اصل میں الہم تھا اور اس کے شروع میں ال لگایا ہے، تو ال آ جانے کی وجہ سے جو درمیان والا حمزہ تھا وہ ڈراپ ہو گیا تو یہ اللہ بن گیا. تو اس پر اسکالرس کی آپس میں بحث ہے کہ کیا یہ بات یہ صحیح ہے یا وہ صحیح ہے، تو ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ بھی ہے اور ہمارا الہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ اسلام میں صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے. بہت سے اس طرح کی ملتے ہیں اور ایسے بات کریں گے جیسے ان سے بڑا کوئی افلاطون نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی علامہ اور فہامہ نہیں ہے، حالانکہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہوگا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، نہ کوئی انہیں دلیل کا پتہ. تو ایسے لوگوں سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے. اور اگر ہمیں راستہ تلاش کرنا ہو تو بغیر معلومات کے ہم راستہ نہیں دیتے، اور جو لوگ بغیر معلومات کے کسی کو راستہ بتا دیتے ہیں اور وہ غلط راستے پر چلا دیتے ہیں تو دنیا کے راستوں میں وہ بہت جو ہے وہ اس کے بارے میں بھی باتیں کی جاتی ہیں. خود میرے ساتھ ایک دفعہ واقعہ ہوا لاہور میں، شاید پہلی یا دوسری دفعہ لاہور جانا ہوا تھا اور زیادہ عمر بھی نہیں تھی، بڑے بھائی ساتھ تھے، ہم نے ایک جگہ جانا تھا. ہم 3 مرتبہ اس جگہ کو وہاں پوچھتے جس جگہ جانا ہے جہاں ہم کھڑے ہوتے اس سے ایک سڑک کراس کر کے سامنے ہو گیا تھا. تو ہمیں ہر دفعہ کوئی بندہ کہتے تھے کہ آپ یہاں سے گاڑی لیں، آپ ادھر سے نہیں ہوا. 3 دفعہ وہ آج تک یاد ہے. اور تو جب دنیا کے معاملات میں ہم راستہ کسی سے پوچھتے ہیں تو ایسے سے پوچھتے ہیں کہ جو ہمیں صحیح بتائے. تو دین کے معاملات میں بھی ہمیں کسی ایسے ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے جس کو کچھ پتہ بھی ہو. تو اسلام کے بارے میں کچھ پوچھے، جس کے بارے میں پتہ نہ ہو تو صاف کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتہ. ٹھیک ہے جی. تو غالباً ایک فقہ کے بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ مجھے میں ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں. تو کسی نے کہا جی کیسے؟ بہت ساری چیزیں. تو آپ کو ٹھیک ہے جو نہیں پتا ہوگا جواب اس کا بھی دے دوں گا کہ یہ مجھے نہیں آتا ہے. اس میں کوئی ایسی وہ مسئلے والی بات نہیں ہے. تو ایسا کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ اسے مشورہ دے سکتے ہیں کہ وہ کسی عالم سے پوچھ لے جو جس کو معلوم ہو. مالک بن انس ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ایک مرتبہ ان کے پاس ایک شخص بڑا لمبا سفر کر کے آیا اور اسے تقریباً 48 سوال پوچھے 48. امام مالک نے ان میں سے صرف 16 کا جواب دیا، باقی سب کے بارے میں کہہ دیا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں. اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو 48 میں سے 50 2 اور کرو، کچھ نہ کچھ تو میں بتا ہی دوں. تو اگر کسی معتبر عالم یا کتاب کے حوالے سے آپ سوال کا جواب جانتے ہوں تو آپ اس کے بارے میں بتا دیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے جو پتا تھا وہ میں نے بتا دیا، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس حوالے سے شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، اور عاجز و بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات پر لگائے اور رحمت الہی کی آرزو رکھے. بڑی مشہور حدیث ہے الکیس من دان نفسہ عامل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ، اور کما قال کہ جو جی میں کرتا جائے اور اس بات پر خوش ہوتا رہے کہ اللہ